اور اس کے نتیجے میں ملنے والی کھجوریں تقسیم کر دیتے. یہ تھا کہ لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. جو لوگ انسانوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، جن کی سیاست بھی یہی ہے اور دین بھی یہی ہے کہ محترم بھائیوں آپ لوگوں کے لیے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. اللہ کی قسم یہ سیاستدان کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے بچوں کا روشن مستقبل لے کے اپنے ہاتھوں میں پھیر رہے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، دودھ نہر کی شہد کی نہریں چلا دیں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں. یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاست امت کو پڑھائی ہے. اور کس انداز میں آپ دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے. مسجد نبوی جس کے لیے ہم لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے نصیبوں میں مسجد نبوی کی نمازیں کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے میں افضل سمجھتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آ جاؤں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن ہوگا. جو بندہ دنیا میں کسی پریشان کو حوصلہ دے دیتا ہے، یار میں حوصلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی آپ نے کام نہیں کیا، دیکھو میرے نبی کی سیاست کیا ہے. اور یہی سیاست ہم متعارف کروانا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صرف اپنے پریشان بھائی کو تسلی دے دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ یار میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا میٹر کٹ گیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے خلاف کوئی درخواست ہوئی ہے تھانے میں میں آپ کی مدد کروں گا، اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے میں صلح کرواؤں گا، آپ پریشان نہ ہو. اس نے صرف تسلی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست ہمیں پڑھائی ہے وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اور جس نے اپنے پریشان بھائی کو تسلی دی ہے نا، جب انسانیت ننگی ہوگی نا اللہ اسے جنت کا لباس پہنائے گا. یہ میرے نبی کی سیاست ہے اور اسی سیاست کو ہم متعارف کروانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ٹاؤٹ سسٹم ہے نا، ٹاؤٹ سسٹم جس نے کھانوں کو نہیں، جس نے پورے معاشرے کو میرے محترم بھائیوں بالکل جکڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ کی قسم یہ ٹاؤٹ سسٹم ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ آؤ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں اور اسی طرح کمشنر کے آفس میں، آر پی او کے آفس میں، ڈی پی او کے آفس میں، کسی تھانے میں آپ کا مسئلہ، میں آپ کا بھائی حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور انشاءاللہ ہم یہی محترم بھائیوں اسی خدمت کو رواج دینا چاہتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے اور بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. اللہ کی قسم ایک وہ سیاست تھی، ایک وہ حکمران تھے کہ رات کو اترتی راتوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی سسک تو نہیں رہا، کوئی بلک تو نہیں رہا، کوئی رو تو نہیں رہا. حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور رات کو گلیوں میں گشت کر رہا ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں. لیکن اللہ کی قسم میں نے دیکھا ایک ویڈیو، شاید آپ کی آنکھوں سے گزری ہو، رات 1 بجے کا ٹائم ہے، شدید دھند ہے، ٹھٹھرتی راتیں، 12-13 سال کا بچہ ہوگا اور وہ چنے بیچ رہا ہے لاری اڈے میں. کسی یوٹیوبر نے ویڈیو بنائی اس کی اور اسے کہا بیٹا کتنی رات گئے آپ اتنے بے رحم معاشرے میں پھر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم اس ماں کا بھی تو جگرا ہوگا نا جس نے اپنے جگر گوشے کو رات کی اتنی اندھیر نگری میں اپنے بیٹے کو بے رحم معاشرے کی گود میں پھینک دی. آج ہمارا بچہ 5 منٹ اسکول سے لیٹ ہو جائے نا گھر میں بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بیٹا بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر کا بڑا ہوں، میرا باپ بہت ہوتا، اگر میں رات کو کماؤں گا نہیں تو میرا گھر کیسے چلے. بڑی اللہ کی قسم کسی نے اچھی بات کی ہے، یہ جو آپ جانتے ہیں نا ہوٹلوں پر اور چھوٹے لیڈر وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، کبھی ان سے پوچھ کے دیکھو. کاش کہ ہمارے حکمران ان کے لیے کوئی
یہ چائلڈ لیبر کا سلسلہ اس کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مزدوریاں کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی تعلیم کا بندوبست ہوتا, ان کا کوئی وظیفہ لگتا, کوئی اس کے اوپر بھی کام ہوتا, لیکن نہیں. ہمارے اشرافیہ نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے بیوروکریٹس نے تو ہمیں نوچا ہے, ہمارا خون چوسا ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں, وہ ہمارے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے. لیکن پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت انسانیت کی سیاست کے اوپر یقین رکھتی ہے. ہم انشاءاللہ وہ سیاست متعارف کروانے کے لیے آئے ہیں جو خدمت انسانیت اور ہمدردی کی سیاست ہے. اور جس اسلام کو آپ نے پسند کیا ہے, جس کلمے کو آپ نے پڑھا ہے, اللہ کی قسم یہ اسلام تو اتنا شاندار دین ہے کہ اگر ایک فاشا ناچنے والی عورت پیاس سے کتے کے بچے کو پانی پلا دیتی ہے نا, تو میرے نبی نے فرمایا واجبت لہ الجنہ, اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اس کا محل تیار کر دیا ہے. تو انسان تو اشرف ہے, انسانیت کی خدمت تو بہت بڑا کام ہے. یہ جو آج ہمارا یہاں الیکشن ہوا ہے, محترم عبد الرحمان قریشی صاحب اور اسی طرح محترم محمد حفیظ قریشی صاحب, آج انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اور محترم بھائیوں, اسی طرح یہ دو پینل تھے جن کے درمیان الیکشن ہوا ہے, اور آپ بھائیوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی ہے, میں آپ کا مشکور ہوں. لیکن یہ انشاءاللہ سلسلہ یہاں تک نہیں چلنا تھا. اس کو در حقیقت آج اندر گنتی ہو رہی ہے نا ووٹوں کی, آج جیت کس کی ہونی ہے؟ ان بھائیوں کی جیت نہیں ہے, آج بیواؤں کی جیت ہوگی, آج یتیموں کی جیت ہوگی, آج ضرورت مندوں کی جیت ہوگی. انشاءاللہ ہم نے اس کمیٹی کو ایک فعال کمیٹی بنانا ہے. یہ ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کے نیچے ایک کمیٹی بنے گی 20 رکنی, جو ہم اپنے علاقے کے اندر اپنی مدد اپنے تحت کام کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کا تھانے کا مسئلہ ہے, آپ کا واوڑا کا مسئلہ ہے, آپ کا اسی طرح کسی بھی محکمے کے اندر کوئی مسئلہ ہے, تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ, میری جماعت حاضر ہے. اور انشاءاللہ ہم نے آپ کی اس یونین کونسل کے اندر ایک مضبوط سیاسی کمیٹی بنانی ہے جو فی سبیل اللہ انسانیت کی خدمت کرے گی. تو یہ مقصد محترم بھائیوں ہمارا آج کے پولنگ کا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس کے اوپر کام کریں گے. ابھی اندر گنتی ہو رہی ہے, اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے